السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم کلاس 9 کے یونٹ 4 حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کوئسچنز اینڈ آنسرز کو ڈسکس کریں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ، جو کہ ایکسرسائز میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو پریویس لیسنز ہیں ان کے جتنے بھی کوئسچنز ان کے یونٹ میں ہیں، یونٹ کے اندر ہیں اور ایکسرسائز کے ہیں، وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اور پلے لسٹ میں نے بنا رکھی ہے کلاس 9 انگلش کے حوالے سے، تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ آسان سے جواب چاہتے ہیں تو آپ وہ پلے لسٹ ضرور دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ان کے آنسرز چاہتے ہیں تو آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو پہلا کوئسچن ہے، واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسٹ اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرام حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی سوال نمبر 1، جب ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ تو ہیپنڈ کا مطلب، اس میں ایک لفظ ہے ہیپنڈ کا مطلب ہوتا ہے کچھ ہونا یا واقع ہوا، ٹھیک ہے، سیکنڈ فارم ہے یہ۔ اچھا، اب اس کا جواب ہے وین ابو جہل آسٹ اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرام حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، she did not make a statement that would give him a clue. Furious ابو جہل slapped حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جب ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو اسے اس بات کا کوئی اشارہ دے سکے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں۔ غضبناک ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مار دیا۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیان، کلو کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، فیوریس کا مطلب ہوتا ہے غضبناک۔ کوئسچن نمبر 2، وائی واز حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ورried، یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کیوں تھے؟ ورried کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، پریشان۔ اچھا، اس کا آنسر ہے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ was worried because he thought that his son حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ had taken all the wealth. He was a disbeliever at that time. کیا مطلب کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام دولت لے کر چلے گئے، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ کوئسچن نمبر 3، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دادا کو کس طرح تسلی دی؟ اچھا، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ڈسبلیور کا مطلب ہوتا ہے مسلمان نہ ہونا، جو کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ ہے ویلتھ کا مطلب دولت ہوتا ہے، باقی تو آسان سے الفاظ ہیں۔ اچھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ gathered some pebbles and covered them with a piece of cloth. She asked her grandfather to touch it. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. ٹھیک ہے، تو سوال اس کا جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کنکر جمع کیے اور ان کو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں ڈھانک دیا۔ انہوں نے اپنے دادا سے اس کپڑے کو ہاتھ لگانے کے لیے کہا۔ ان کے دادا نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، گیدرڈ کا مطلب ہوتا ہے جمع کیا، ٹھیک ہے، سیکنڈ فارم ہے گیدر کی۔ پیبلز کہتے ہیں کنکر، ٹھیک ہے۔ کورڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا، اور اس کے علاوہ ٹچ کا مطلب ہوتا ہے چھونا یا ہاتھ لگانا۔ گولڈ سونے کو کہتے ہیں اور جیولز کہتے ہیں زیورات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کوئسچن نمبر 4 ہے، ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ واز دا سن آف حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہی واز اے کمپینین آف دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی آسان ورڈنگ میں آپ کو آنسر پرووائڈ کروں،
جو ایوریج بچے ہیں، جو ویک بچے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی یہ سوال یاد ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کمپینین کہتے ہیں صحابی کو۔ Question number 5. Which incident in the story shows Hazrat Asma's رضی اللہ تعالیٰ عنہ love and respect for the رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی کہانی کا کون سا واقعہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے؟ لو کہتے ہیں محبت کو، ریسپیکٹ کہتے ہیں عزت کو، اور انسیڈنٹ کہتے ہیں واقعے کو، اسٹوری کہتے ہیں کہانی کو۔ تو کون سا انسیڈنٹ ہے وہ؟ دا انسیڈنٹ آف مائگریشن شوز حضرت اسماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو اینڈ ریسپیکٹ فار دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. شی فیسڈ سو مینی ہارڈشپس ڈیورنگ دس انسیڈنٹ. کون سا انسیڈنٹ ہے؟ ہجرت کا واقعہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ تو کچھ الفاظ ہیں، مائگریشن کہتے ہیں ہجرت کو، فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کیا، ہارڈ شپس مطلب مشکلات، اور ڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے دوران۔ ٹھیک ہے، باقی تو آسان سے الفاظ ہیں۔ تو کویشچن نمبر 6 ہے، وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز دا جنرسٹی آف حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ؟ یعنی کہانی کا کون سا واقعہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے؟ اس میں ایک لفظ ہے جنرسٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، فیاضی، اللہ کی راہ میں دے دینا، بہت زیادہ دینا۔ آنسر ہے اس کا، شی سولڈ ہر انہیریٹڈ گارڈن اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور۔ دس انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز جنرسٹی آف حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی کون سا انسیڈنٹ ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا اور سارے پیسے غریبوں کو دے دیے۔ کہانی کا یہ واقعہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، انہیریٹڈ اس کا مطلب ہوتا ہے وراثت میں ملا ہوا، انہیریٹڈ۔ گارڈن تو باغ کو کہتے ہیں، گیو اوے کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، ٹھیک ہے، گیو اوے دے دینا، منی پیسے، اور انسیڈنٹ واقعے کو کہتے ہیں، جنرسٹی کہتے ہیں سخاوت کو، شو کا مطلب ہوتا ہے دکھانا یا ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 7، واٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ؟ یعنی آپ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کیا پیغام حاصل کرتے ہیں؟ تو کیا پیغام حاصل کرتے ہیں؟ We get the message of courage, generosity and wisdom from the life of Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ. She was a great woman of Islam. یعنی ہم حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے حوصلے، سخاوت اور عقل مندی کا پیغام حاصل کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی ایک عظیم خاتون تھی۔ کریج کہتے ہیں حوصلے کو، وزڈم کہتے ہیں عقل مندی کو، جنرسٹی کہتے ہیں سخاوت و فیاضی کو، اور گریٹ کہتے ہیں عظیم کو، میسج کہتے ہیں پیغام کو۔ کویشچن نمبر 8، دا لاسٹ کویشچن، ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، ہاؤ؟ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوگی، کیوں؟ بیکن کہتے ہیں مشعل راہ کو، ٹھیک ہے، چراغ راہ کو کہتے ہیں بیکن۔ We get the message of courage, generosity and wisdom from the life of Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ. Her life would always be a beacon of life نہیں، یہاں آئے گا of light، beacon of light for all of us in this way، ٹھیک ہے، beacon of light لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ لائف لکھا ہوا ہے، غلط ہوگا، یہ لائٹ ہوگا۔ ہم حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے حوصلے، سخاوت اور عقل مندی کا پیغام حاصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اس طرح ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوگی۔ تو پورا جو لفظ ہے یہ لائٹ، اس کو میں کاٹ دیتا ہوں، یہاں آپ لکھیں گے لائٹ، LIGHT، لائٹ، ٹھیک ہے، یہ لائٹ لفظ ہے۔ تو یہ جو پورا لفظ ہے بیکن آف لائٹ،
اس کا مطلب ہوتا ہے مشعل راہ. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.